إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين برحمتك يا اللہ غنی. اللہ ربی 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 اللہ ربی. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين برحمتك يا اللہ ربی اللہ ربی. اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اچھا نال بول رہی ہے پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز
الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أزلت روگ پرانے اجد نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں جدے صدقے بن دیاں قسمتاں آپ دیاں سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں جدے صدقے بن دیاں
किस्मतां आप दियां बापल वर्गे और सहारे लभदे नहीं यारो बापल वर्गे और सहारे लभदे नहीं तुर जावण जद बाप ते मुरके लभदे नहीं तुर जावण जद बाप ते मुरके लभदे नहीं نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الرؤوف الرحيم وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين معزز سمعین کرام، آج ہم محترم بھائی نازک صاحب کے والد محترم مرحوم کی نواز جنازہ میں شامل ہیں۔ انہوں نے زندگی کا ایک آخری جو حصہ ہے وہ بیماری کی حالت میں گزارا ہے۔ اتنی لمبی بیماری پانے کے بعد آج اس دنیا کو الوداع کرتے ہوئے گویا یوں سمجھ لیں کہ ان کی منزل جو ہے اب جو دار الفنا سے دار البقا کی طرف ہے۔ ان کی منزل جو ہے وہ دار الفنا سے دار البقا کی طرف ہے، اور یہ وہ کٹھن راستہ ہے کہ جس راستے سے جس طریق سے ہم سب نے ہمکنار ہونا ہے، ہم نے گزرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، میری جو گفتگو ہے مختصر سی گفتگو کروں گا اور حاجی صاحب کے زندگی کے کچھ جو پہلو ہیں اس پر بات کروں گا۔ حاجی صاحب کے اندر جو میں نے بات نوٹ کی ہے، ان کے اندر جو خوبی تھی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مومن کے اندر جو خوبی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ سب سے ہم جو ان کے اندر بات پائی جاتی تھی کہ جب ہم ان کے پاس بیمار پروسی کے لیے جاتے، کوئی بھی شخص ان کے پاس جب جاتا تو جب ان کے مزاج کے بارے میں پوچھا جاتا تو حاجی صاحب فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ گویا کہ یہ لفظ کلمہ جو ہے، شکر کا کلمہ ادا کرنا ایک مومن کی شایان شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب مومن اسے مصائب اور عالم سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کو تکلیف بھی آتی ہے، مگر جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ اعزاز بخشتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی یاد سے سرفراز فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب کے اندر یہ بہت بڑی خوبی پائی جاتی تھی، اور اس کے آگے میں بات کروں گا کہ حاجی صاحب کے اندر جو اور اس کے ساتھ جو خوبی پائی جاتی تھی۔ مجھے رات کو کوئی بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب کے اندر اتنی خوبیاں تھیں کہ ان کا جو دلی لگو تھا وہ مسجد کے ساتھ تھا۔ یہ مردان حق اور مردان مومن کی یہ شان ہوتی ہے، ان کا یہ عظمت اور یہ مقام ہے کہ ان کا دلی لگو جو ہے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ایک نماز پڑھنے سے کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں رہتے ہیں۔ مردان حق جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کا دل جو ہے ہر طرف مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور یہ جب صحت مند تھے حاجی صاحب تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ آخری ایام میں بھی یہ مسجد میں جب مسجد میں کہ آنے جانے کے قابل ہوتے تو چل کر مسجد میں تشریف لاتے، اذان دیتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے،
اور اپنے امام کا حال دریافت فرماتے. ان کے اندر یہ سب سے بڑی خوبی تھی، اور یہ وہ علامات ہیں مومن کی جو قرآن نے بھی بیان کی ہیں. ہم نہیں کہتے اپنی طرف سے کوئی بات، یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ علامت ہے مومن کے اندر جو ہونی چاہیے. ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے جو حاجی صاحب کے ساتھ تھی. کہ حاجی صاحب جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہر وقت ان کا دل لگا رہتا. اور یہ اللہ کا تعالیٰ بھی ایسے شخص کے بارے میں فرماتا ہے، فرمایا ایسے مردان حق کی یہ شان ہوتی ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے ایسے محبوب بندے، فرمایا جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، فرمایا ان کی یہ نشانی ہے من آمن باللہ، و اللہ پر ایمان لانے کے بعد فرمایا آخرت کے فکر مند رہتے ہیں. یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. علماء کرام بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ان کو بھی وقت دیا جائے گا. میں مختصر سے آگے چلوں، ان کی زندگی کے پہلو پر اور بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک اور جو اعزاز بخشا ہے کہ رمضان المبارک کی اس مقدس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں سعادت بخشی ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے. اتنی تکلیفیں مصائب سے دو چار ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بخشا ان کو کہ ان کی جو انتقال ہوا ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا، کیونکہ رمضان المبارک کی یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں. فرمایا رمضان المبارک میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے سارے ابواب کو بند کر دیا جاتا ہے. ان سارے دروازوں کو جہنم کے بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور یقیناً بات ہے کہ فرمایا رمضان المبارک میں اگرچہ کوئی گناہگار سے گناہگار بھی ہو مومن، مگر جب اس کا رمضان میں انتقال ہوتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا حساب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز انہیں بخشا ہے. یہ دنیا جو ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے. ہم سب ایک قید خانے میں ہیں، ایک سجن میں ہیں. اور جب موت آتی ہے، فرمایا مردان حق کو جب موت آتی ہے تو پھر انہیں جو آ کر خوشخبری حاصل ہوتی ہے، موت کے وقت جو انہیں خوشخبری ان کے کان میں آ کر جو بات کہی جاتی ہے، وہ بڑی اعزاز کا مقام ہے، بڑی عزت کا مقام ہے میرے بھائیوں. ان کے لیے فرمایا اس مومن کے لیے بڑی عزت کا وہ اسے یہ مقام حاصل ہو رہا ہے. فرمایا جب کسی کی موت، مومن کی موت نکالنے کے لیے ملک الموت تشریف لاتے ہیں، وہ معزز فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے آتا ہے، ابھی روح اس کی نکلتی نہیں ہے تو فرشتے پہلے اس کے کان میں آ کر کہہ دیتے ہیں ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ کے آنے والی روح تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ جب کوئی بڑا آتا ہے نا، میں یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو عرض کروں، جب کوئی بڑا آتا ہے تو اس کا استقبال بھی اس انداز سے ہوتا ہے. لیکن رب کا انداز دیکھو، رب کا انداز بھی نرالا ہے کہ جب ایسے شخص کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر اس اعزاز کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، فرمایا ایسی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل ہے، نوریوں کا جو سردار ہے، سیدنا جبریل امین کو حکم ملتا ہے. جبریل کو حکم ملتا ہے، جبریل تم روح زمین میں چلے جو، آج میرے فلانا بن فلانا شخص کی روح آ رہی ہے، تم اس کی عزت و توقیر کے لیے فرمایا تم روح زمین میں چلے جو، پھر اکیلے نہیں جانا. فرمایا اس انداز میں جانا کہ معزز ان فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر جانا. فرمایا اس عزت کے ساتھ جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور آ کر فرشتہ اگر یہ کہہ دے ہمارے کان میں کہ بندے
تم لوٹ کے آ رہا ہے اپنے رب کی طرف، رب تو اس سے راضی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کتنی اعزاز کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے۔ پھر جب اس حال میں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو فرشتے اسے خوشخبری مرحبا کی سزائیں بلند کرتے ہوئے، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے جب رب کے حضور اس کی روح کو بچایا جاتا ہے، روح سجود ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ یارو کتنے عزیز، کتنی عزت کی بات ہے کہ رب اپنے بندے سے فرما دے، کتنا وہ مقام ہوگا، کتنا وہ خوش نصیب ہے کہ جب روح اس کی رب کی حضور پہنچتی ہے تو رب فرمائے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ پھر اسے کیا چاہیے؟ جب اس مالک الموت، جب اللہ تعالیٰ خود بندے سے راضی ہو گیا تو اب اسے کیا روح کی نکالنے کی سختیاں کہاں، پھر وہ دنیا میں جو اس نے تکلیفیں دیکھی ہیں، جو مصائب و عالم سے اسے دو چار ہونا پڑا ہے، میرے بھائیو وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ جب اعزاز اسے دیا جاتا ہے، یہ انعام و اکرام اسے دیا جاتا ہے، پھر اتنی بات نہیں، پر اللہ فرماتا ہے تو میرے بندوں میں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، اے نیک روح میرے صالحین میں، فرمایا اس مقام اعلی علیین میں تیری جگہ رکھی ہے، تم میرے صالحین بندوں میں شامل ہو کر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ یہ اس بندہ مومن کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو ایک ایک لمحہ کی قدر کی ہے، فرائض کی ادائیگی کی، واجبات کی ادائیگی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ والدین دنیا سے اگر چلے جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے یہ دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو فرمایا کہ تم ان کے لیے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کیا کرو، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ بندہ کہتا ہے میرے رب مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنین کو یوم یقوم الحساب، فرمایا اس دن جب سب کی پیشگی ہوگی، حساب کے دن، فرمایا جب حساب کے دن سب نے جمع ہو کر اپنا اپنا حساب دینا ہے، رب فرماتا ہے میرے بندے تو اپنے والدین کے لیے تم اس طرح دعا ہے بخشش اور مغفرت کر، فرمایا جب کوئی دعا اپنے والدین کے لیے کرتا ہے، یہ بات یاد کرنے کی ہے، یہ بولنے کی بات نہیں ہے، جب کوئی اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کوئی کرتا ہے تو اسے نفع کیا ملتا ہے؟ میرے بھائیو اس کو اس دنیا میں جو نفع دیا جاتا ہے اسے یہ نفع دیا جاتا ہے کہ اس کے کھانے میں، اس کے رزق میں، اس کے اموال میں، فرمایا اس کے خیر و برکت آ جاتی ہے، فرمایا تنگ دستی اس کے دسترخوان سے ختم کر دی جاتی ہے، فرمایا خوشحالی کے دن اس کے لیے آ جاتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے لیے دعائے بخش اور دعائے مغفرت کرتا ہے۔ والد جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، آج میرے بھائی نازک صاحب پر یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، ان کی دعاؤں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب انہیں چاہیے، ان کی اولاد کو چاہیے، ان کو عزیزوں کے قربہ کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کا سلسلہ جاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ علامہ نواز صاحب سے گزارش ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کا گھر سامنے ہے اور یہ بات یاد رکھے میں نے آتے ہوئے ایسے میرے بھائی ہیں جو قبرستان میں آباد ہیں اور عرصہ دراز ہماری سنگت میں انہوں نے نماز ادا کی ہے، نام کیا لوں وہ جانتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے یہ بات یاد رکھے۔ ہم نے رات کو جو ہے صدر میں پارہ پڑھنا ہے اور ایک ولی کامل کی توجہ سے یہ آپ کی جامع مسجد کے عظیم خطیب ہے، میں نے پہلی مرتبہ سنا، میں بھی گلار شریف کا مرید ہوں، جناب حضرت جی کے اس پنڈال میں جتنے احباب ہیں جن کے آستانے ہیں اللہ سلامتی عطا فرمائے، تو جو نہیں چاہیے بات یاد رکھیں اللہ کی رضا پر۔ میں نے جب زور کی نماز پڑھائی اور سنا اور ایک بچے کو پیغام دیا کہ جنازہ پڑھنا ہے، جنازے میں حاضری دینی ہے،
آتے ہوئے جب دیکھا آخری رمگاہ کچھ نوجوان آ رہے تھے، انہیں دیکھی نا قبریں تو کہنے لگے افسوس آخر میں یہی ٹھکانا ہے، اگر یہ پہچان ہو جائے تو جنازے میں بات کیوں ہو؟ یہ بات یاد رکھیں آخر تک۔ ایک ولی کامل کا جو قبلہ عالم مجھے یاد آ گیا حضرت جی، جن کی وجہ سے 1700 سے زائد الفاظ قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے پنڈال میں اگر کوئی 2-4 کی رٹ لگاتا ہے، جس کو اس وقت تک مسجد میں آنا نصیب نہیں ہے، بدبختی ہے بدبختی۔ بے شک آخر تک توجہ کریں، اسی کیا بولے کیا ہے بولیں بھائی، اگر آپ پر کوئی وار کرے میں حاضر ہوں، یہ بات یاد ہے، اگر آپ پر کوئی بندرازی کرے میں اسے پوچھنا جانتا ہوں۔ یہ بابا جن کے بارے میں علماء نے موضوع شیئر دیا اور حدیث پاک میں آتا نیک متقی پرہیزگار جب دنیا سے جاتا ہے 40 دن تک اللہ کا گھر اس کے لیے روتا ہے، وہ جگہ کو جس پر اس نے سجدہ کیا ہے۔ اتنی دل سبحان اللہ ہے، ویسے گلے پھٹ جاتے ہیں سارے کو سبحان اللہ رکھا ہے نا۔ یہ بات یاد رکھے، ایک تو بھائی کی نسبت ہے جناب جی کے ہاں گلہار شریف، میں نے پہلے کہہ دیا کائنات کے اندر جتنے آستانے اللہ سلامتی عطا فرمائے، اور سب سے بڑا آستانہ اپنی اولاد کے لیے کیا ہے؟ باپ۔ یہ جو بھائی نے کہا دروازہ بند ہے، آج اس دروازے کی پٹائی ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس پر غور کریں جتنے نوجوان ہیں بزرگ ہیں، اور ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ قبلہ عالم خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب المعروف حضرت جی سرکار گلہار شریف کہنے لگے ورثے میں 2 چیزیں ملی ہیں، یہ موضوع تم نے چھیڑا ہے نا، ایک مسجد اور دوسرا قرآن پاک۔ ایک مسجد دوسرا قرآن پاک، اس پر غور کریں۔ یہ ایک ولی ہے، اور کسی نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا، یہ بات یاد رکھے کان کھول کر، جتنے بزرگ ہیں نوجوان ہیں ٹیچر لوگ ہیں پروفیسر ہیں حفاظ ہیں قرہ ہیں، ہر ایک کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا ایک طرف سے ہوا چلی، کسی نے کہا فلاں قبیلہ ہے حفاظ زیادہ ہوگی، حضرات قابل غور بات ہے۔ آج جنازہ بھی ذاتوں کے لیے پروگرام ہو تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے نہ یہ سبق پڑھا نہ خدا توفیق دے، اس پر غور کریں اللہ کی رضا پر۔ قبلہ عالم میں رات کو نام لیتا ہوں، یقین جانیے مشکل میں انقلاب آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی سادہ کرتا، سادی دھوتی اور سادی ٹوپی، اس روئے زمین کے اندر ایسا فیض تقسیم کیا قیامت کی صبح تک یہ جاری ہے۔ بات کرنے والے کرتے رہتے ہیں، لیکن اکثر کہا کرتے تھے خاموش رہو، وہ دیکھتا ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ اور مسجد ہے 3 گنبد والی مسجد ہے کرتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ولی کامل کی کشش، ولی کامل کی توجہ، اور ایک ایسا وقت ہے بھائی نے چھیڑ دیا موضوع بابا جی بیمار رہے ہیں، مجھے بابو نظام صاحب بھی یاد ہیں، طارق صاحب میرے نائب رہے ہیں البلال مسجد میں 4 سال۔ یہ بھائی کے اللہ درجے بلند فرمائے، ہمارے موضوع میں انقلاب فرمائے، اور سامعین کو سننے کی مزید کوشش اور توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے کیا بیمار ہوئے، بیماری میں مبتلا، نیچے بان نالے سے ایک پتھر یہاں رکھا۔ حضرات قابل غور بات ہے، اے تراوی پر تنقید کرنے والوں، اے رسول اللہ کے دن میں بغاوت کرنے والوں، قابل غور بات ہے ولی کامل نے اپنے ہاتھ کے اوپر پتھر رکھا، سورہ یاسین شریف کا ورد کیا، اسے دم کیا، اور ایک ایسا وقت تھا ایک پتھر ادھر ہے دوسرا ادھر ہے، دونوں ہتھیلیوں پر 2 پتھر ہیں، ولی کامل سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور کسی مریض نے کہا حضرت ایک ہمیں دو۔ قبلہ عالم فرمانے لگے ایک دن بخار ہوا، اور بخار کی وجہ سے مسجد کا پتھر نہ لا سکے، دعا کرو اللہ ان پتھروں کو قبول کرے، قبر روشن ہو جائے۔ اشارہ کافی ہے، اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی ہوتا ہے، اشارہ کافی ہے۔ جب یہ پیغام دیا وہ حضرت جی کیا بیان کروں، ساری زندگی 87 سال عمر ہونے کے باوجود کوئی نماز قضا، تو ابھی شک میں پڑا ہوا ہے، آپ صاحب جلدی افسوس، میں نے کل بھی کہا جنازے میں، یہ بات یاد رکھیں، پروگرام میں بھی پیغام دیا۔ بھائی دیکھیں تم یہ کہتے ہو کہ گڑ میں جتنا گڑ ڈالو اتنی مٹھاس ہے، اور جب اللہ کے ذکر میں وہ جو ملتا کیا ہے، اس پر غور کریں، سارے حق ادا کریں۔ اور سرکار فرماتے ہیں میرا غلام اور غلامہ جو ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں آتے ہیں انہیں ملتا کیا ہے، فرمایا ایک قدم پر اللہ خوش نصیبہ کو ایک مقبول سال عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے جی، کتنی بڑی عزت ہے جی، کتنا بڑا وقار ہے جی، ایک قدم پر۔ اور نمبر 2 فرمایا جو رمضان المبارک میں آج اتنے سراہ ہیں، یہ بات یا میں نے خود وزٹ کیا وادی بنا میں،
گلی گلی کچھ اتنے اتنے سوراخ ہیں، خون اور پیپ جاری ہے، بدبو آتی ہے، بیٹے چار ہیں کہاں ہیں؟ توجہ ہی نہیں ہے، باپ اندر پڑا ہوا ہے۔ لوگ ہمیں یہ پیغام دیتے تھے کہ یو کے میں جو جب والدین بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو ان کو کمرے میں بند کیا جاتا ہے، وہ بیماری یہاں بھی آ گئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں جتنے اخبار میں اس جملے پر غور کریں، اور اس ماں اور باپ کے بارے میں قربان جائیں، یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بیٹے ہیں، جائیداد پر بڑی حکومت ہے لیکن خدمت نہیں ہے۔ فرمایا جس نے اس رمضان میں اپنی ماں اور باپ کی عزت کی ہے اللہ اس کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، جب وہ اپنی نظر رکھے پھر اسے وہ عذاب نہیں دیتا۔ اور جس نے رمضان المبارک کی آمد پر ایک رکعت جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، حضرات اس جملے پر غور کریں، فرمایا ایک رکعت کے عوض اللہ اس خوش نصیب کو جنت میں ایک نور کا شہر عطا کرے گا۔ لہذا ادب کا تقاضا ہے، یہ روزے دیکھیں اب نصف، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ گزر رہا ہے، اس میں جو ہے غریبوں مسکینوں یتیموں کا یہ فیس بک کے اوپر 60 قسم کی چیزیں لگا کر اس طرح مووی بنا کر، اس مووی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مووی وہ چاہیے جو اس کو قبول ہے۔ غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں ہے، 60 قسم کا لنگر ہے، کھانا کھانے کے باوجود وہ بیچارہ کھجور کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اور اس دور میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں جس نے اس ماہ مقدس میں کسی غریب کے لیے کچھ ارادہ کیا میں دینا چاہتا ہوں، ابھی اس نے وہ شاپر اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، فرمایا وہ اس کے حق میں جو بھی دعا کرتا ہے رب قبول کر لیتا ہے۔ ادب کا تقاضا ہے، سرکار نے سادے پانی سے افطاری کی، کھجور سے اور نمک سے، بھائی وقت گزر جاتا ہے یادیں باقی رہتی ہیں، ادب کا تقاضا ہے۔ بھائی ناظم کے یہ والد محترم جناب جی کی ان کی نسبت اور عقیدت تھی، کمال کی بات ہے، یہاں بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے، اور روزہ رکھ کر لوگ جنازے میں آئے، اور یہ خوش نصیب ہیں، ایسی روح ہیں، ان کو قیامت کی کچہری میں کیا ملے گا؟ باب ریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی روزہ دار کو اور مسجد کی خدمت کرنے والے کو، امام کا خیال رکھنے والے کو اللہ پاک ان جنت کے 8 دروازوں سے اسے جو ہے گزارے گا۔ دعا کریں کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں جنازے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا تکبیر نماز جنازہ پر کفایا سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر نیت کی۔ مٹی رانی لا اتنے موئی ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مولا ایک دوسرے سے مقدس پر اچھے انداز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت گلہا یا کتاب صاحب نے جو خطاب کیا، جنازہ پڑھایا، اخباب نے اچھے انداز کے ساتھ سماعت کیا، سارے ذکر کو تیری پاک برگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ سرکار دو عالم کے وسیلہ سے بزرگوں کی کامل بخش فرما، بلند فرما، ان کو جس قبرستان میں دفن کریں گے تمام لوگوں کی کامل بخش فرما، جو نیک ہیں درجات میں بلندی و نگاروں کے گناہ کو معاف فرما۔ جتنے احباب روزہ رکھ کر اس مقام پر آئیں سب کا آنا قبول فرما، سب کے روزوں کو اپنی پاک برگاہ میں قبول فرما، ایک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ جن کے والدین موجود ہیں دل کھول کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے قبرستانوں میں آباد ہیں قبروں کی زیارت کے بعد فتح ہونے کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مقدس میں غریبوں مسکینوں یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کی اولاد کو صبر جمیل کے بدلے اجر عظیم عطا فرما، ان کی درجات بلندی کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا انزل علینا رحمتاً برکتاً شفاعہ ارحمنا یا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا لا الہ الا کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدرہ دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوگ
करां नू आए ओ नहीं आए ओ परत मुहम्मद जड़े आप हथी दफनाए ए दुनिया दिन चार दयाड़े ओ तू की इथों ले जाना आ फिर काम कर यार बना ले सोना कमली वाला जे कल जन्नत तू जाना जिस चाहदार पे बुला लिया सब वो जिससे जाना हाथ उठा के जिस चाहदार पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना या जिसे चाह अपना बना लिया कि मैं निभा मुर्शद ओचा मैं उच्चिया दे संग लाई सदके जाए न उच्चिया तू जिना नीविया नाल निभाए ओ जिस चाहदार पे बुला लिया जिस चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बाला गल्लो बेकमाल ही दुनिया एक मुसाफर खाना तो कोई आवे कोई जावे किस दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे ना कर बंदिया ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ओ ना तेरी ना मेरी ओ चार दिनां दा ए दुनिया मेला ते फिर मिट्टी दी तेरी ते मैं ना ओ ते तिलकण रसदा मैनू देवे कौन संभाला तके देवण वाले बहुत तू हाथ पकड़न वाला ते हुक्म दे बिन काम तमाम मुयसर होंदे ओ नाम ओदा चित दरे आ और सावे करदा ते कैरू साड़े हरिया जीवन जीवन ए झूठा नाम ते मौत खलीस रुते लख हजार तेरे ती सोने खाक अंदर रल सुते ते लख हजार बहार हुस्न दी अंदर खाक समानी लापरीत अजई मोहम्मद जग विच रे कहानी ते आ फरमा दिले कुदरत थी
نثار تمامی وہ رنگ برنگی وہ بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی بابا سبحان اللہ تیرے دا مینوں درد فراق تیرے دا مینوں تاپ رینت چڑھیا اے ہو درد دعائے ساڈا اور نہیں کوئی اڑیا تے گلڈ اتار گلڈ اتار دیدار وکھاوی وہ عشق نہ پوچھدا ذاتا وہ روح برو سجن دے ہو کے تے کر لئیے دو باتاں صدا نہ پاگی اے بلبل بولے او صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا تے صدا بہار صدا بہار دئیس باغ او کدی کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چو پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑی نہ کریے روپ گڑے دا ماڑی نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ ریسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اجے عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا
ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوگ نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کارک یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہدار پہ بلا لیا سب جس سے